اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا. مجھے خوب پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کون سا ایسا جملہ بولا ہے کہ جو اگلے بندے کو لڑ جائے گا. اس جملے کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں اسے کہا چال دوسرا. اچھا، کیس انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر پہلے بھی ہوتے رہے. بیسیکلی وہ ایک ٹریڈیشنل راؤٹ سے اس فیلڈ کے اندر انٹر نہیں ہوئے. جو ان کے چاہنے والے ہیں اس کا ابھی بھی یہی سمجھنا ہے کہ وجہ کوئی اور ہے. کسی کو ناراض کرنے کی وجہ سے اوپر یہ مشکل وقت ہے. آرمی چیف خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ جی اب ہم سیاست نہیں کرتے، تو شاید لوگ یقین کر لیں. ہم سے یہ بتائیں کہ انجینئر مرزا کی فلسفی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے اور انہیں بار بار اس طرح کے کیسز میں جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے کافی سارے جو مختلف سیکٹس کے مقدسات تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے احتیاطی کی، اور جو پریچ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے اور آپ کے سمیت ہر کوئی دین کے اوپر بات کر سکتا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ان کا فلسفہ تھا کسی کی میراث نہیں ہے کہ اسے وہی اس پہ بات صرف کرے، وہی اس پہ بات کر سکے. دوسرا وہ بھی یہ پوائنٹ اٹھا رہے تھے کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے دین کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. اس کے مختلف جو ہے ٹاک شوز کے اندر بھی وہ علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں بھی ان کے مباحثے ہوتے رہے اس بات کے اوپر. اور اس میں جو ہے کئی ٹاک شوز کے اندر وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ منع کر رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن پڑھ کے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے. انجینئر مرزا کی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس ماضی میں مولانا مودودی کی بھی ہے، جن کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی گئیں اور جو کہ جماعت اسلامی کے بانی بھی ہیں. اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہ درس نظامی کے پیپرز وغیرہ دے کے ڈگری بھی حاصل کر لی. تو جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے تھے. اور یہ ایک کور آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ قرآن میں کئی جگہ پہ انکریج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے اس کی نشانیوں کے تھرو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود، کریٹر نے خود آپ کو انکریج کیا اس چیز کے لیے. اور سوال اٹھا ہاں، اور کئی جگہ پہ جیسے کہ ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ذکر کے لیے انکریج کیا گیا ہے اور جو کرے گا اس کے لیے جو ایفرٹس کرے گا آسانیاں ہوں گی. تو مین جو اختلاف تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا، لیکن جہاں سے اشتعال باقی طبقات کو آیا وہ یہ تھا کہ آپ جب مقدس ہستیوں کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے نزدیک چلے نہ ہوں لیکن باقیوں کے لیے مقدس ہیں، تو آپ کم از کم احتیاط جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑیں. تو یہ والے اعتراضات جو تھے وہ ان کے اوپر موجود تھے، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے. لیکن جو کیس ان کے اوپر بنا ہے اور جو 295C ان کے اوپر لگ رہی ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس کے اوپر ہمیں، میرا خیال ہے کہ اب سیریس ہونے کی ایز اے سوسائٹی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئیں. کئی کیسز میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ لوگوں نے نعوذ باللہ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قانون کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے سنگین الزامات لگائے. تو اٹس ٹائم کہ اس کے بارے میں اس کو بھی گستاخی کے زمرے میں کاؤنٹ کیا جائے. اگر میں کسی اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگا دیتا ہوں، تو اگر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے تو الزام لگانے والے کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے. لیکن حمزہ وہ جب تک پروف ہوگی اور وہ کیسز لائیں گے تب تک تو ہماری عوام اتنی اشتعال میں آ جاتی ہے کہ وہ بندہ بچے گا اور وہ سب کچھ ہوتے ہوتے ایک جو پروسیس ہے وہ اتنا لمبا ہے. میرے خیال سے عوام کو اس معاملے میں شعور دینے کی زیادہ ضرورت ہے. دونوں چیزیں، ایک تو جوڈیشل پروسیس کو تیز، سوئفٹ اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اس معاملے میں، باقی معاملات میں بھی لیکن اسپیشلی اس میں. اور دوسرا، لوگوں کو اس میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ آپ موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ مین یہ ہے کہ ایک میسو اسکیل پہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ایک ریسنٹ کیس آیا جس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ اس کیس میں جو ہے ڈیفینس لائرز تھے، اور ایک رنگ اس طرح کا پتہ چلا کہ وہ ایکٹیو تھا جس میں کچھ ایڈوکیٹس بھی شامل تھے جو ایک قانونی لوپ ہول کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. وہ لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے میسیجز کر رہے تھے مختلف گروپس میں، اس طرح کا کانٹینٹ وہ خود شیئر کر رہے تھے. آبویسلی وہ بلاسفیمی کے مرتکب ہو رہے تھے. اس کے بعد جب کوئی کلک کرتا یا اس کو رپورٹ کرتا کہ جی یہ چیز ہے، تو وہ پوچھتے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. جیسے ہی وہ بیچتے تھے تو اس کے بعد ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ ان کے اور ان کی فیملیز کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ
خود سید ہیں یا اس میں حفاظ کرام موجود ہیں، اس میں کچھ جو ہے علماء اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں جو اس نرغے میں آ گئے، اور جس کے بعد جو ہے اب اس وقت ان کے اوپر سنگین مقدمات درج ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اسحاق صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ گرل کیا جو پروسیکیوٹ کر رہے تھے اس کو. جب وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں ملزم کے ساتھ رابطے میں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ رابطہ کیوں کر رہے تھے. تو اس کے اندر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ افسران کے ساتھ مل کے شاید ایک منظم طریقے سے یہ کارروائی کی جا رہی تھی، اور اس سے لوگوں سے جو ہے بتہ وصول کیا جا رہا تھا. تو یہ جو ہے ایک سیریس سچویشن ہے، اور اس کے اوپر ہماری ریاست کو، ہماری عوام کو، ہمارے علماء کو اور جوڈیشری کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کی چیزیں مزید فیوچر میں نہ ہوں. اور رائٹ آف ایکسپریشن اس میں کہاں تک آ سکتا ہے؟ کتنی گنجائش ہونی چاہیے جب آپ دین کو، ایک تو آپ پہلے کہتے ہیں انکریج کرتے ہیں کہ دین کے بارے میں سیکھیں اور ڈسکس کریں، اور پھر رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے وہ کہاں سے سیکھنا پڑے گا؟ میرا اس میں پرسنل اوپینین یہ ہے کہ دین سیکھنا ہر بندے کا بنیادی رائٹ ہے، دین کے اوپر بات کرنا ہر بندے کا بنیادی رائٹ ہے. اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو صحابہ کرام جو ہے اپنے ٹائم کے اندر وہ جو اس وقت کے حاکم تھے ان کے سامنے بھی جو ہے اپنے ڈس ایگریمنٹس رکھتے تھے، اور ان کے درمیان بھی مختلف اوپینینس کو لے کے اختلافات رہے ہیں. اور یہ ایک ہیلدی چیز ہے اگر ایک ڈفرینس آف اوپینین موجود رہے، لیکن ہمیں اس ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ فلی جو ہے کنوے کرنا چاہیے، اور یہ سیکھنا چاہیے کہ کے بارے میں آپ جب بات کریں تو بہت رسپیکٹ فل رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسپیشلی تب جب کہ وہ پرابلم یہاں بھی وہی آ رہا تھا، ابھی بھی جب وہ چلے گئے ہیں جیل کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ جو ان کے فالوورز تھے یا جو پیجز ان کا کانٹینٹ یوز کر رہے تھے وہ ابھی بھی اسی طرح میمز بنا رہے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا کی ایک بڑی پیٹ سی اسٹیٹمنٹ تھی جو وہ کہتے تھے کہ the damage has been done، کہ میں نے جو اپنا کام کرنا تھا یا جو اویئرنیس میں نے پھیلانی تھی وہ پھیلا دی ہے. اور شاید اس ٹائم کے اوپر لوگ جو ہے مذاق اس بات کا اڑاتے تھے، لیکن اگر ابھی آپ اس ٹائم کے اوپر سوشل میڈیا کو مانیٹر کریں تو لوگوں نے وہ چیز کنٹینیو کی ہوئی ہے، اور آبویسلی جس کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے وہ زیادہ بے احتیاطی کرے گا. تو اس چیز کو جو ہے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے میرا خیال ہے ڈیل کرنا چاہیے.